بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ظفر الملک چونک پڑا۔ اندر سے دروازے کو مقفل کر چکا تھا، اس لیے اٹھنا پڑا۔ اس کی دانست میں جیمسن کے علاوہ کون ہوتا، اس لیے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہونا ہی ٹھہرا تھا۔ سختی سے دانت بھینچ کر قفل کے سراغ میں کنجی گھمائی، لیکن دروازہ کھلتے ہی جبرے ڈھیلے چھوڑ دینے پڑے۔ وہ جیمسن نہیں، لیسلی کارڈوبا تھی۔ تو تم؟ ظفر بولا۔ ہاں، مجھے اندر آنے دو، وہ اسے دھکیلتی ہوئی بولی۔ پھر کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور قفل میں کنجی گھمائی۔ تم کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہو، ظفر نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، ایک نئی بات ہوئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر ہانپتی ہوئی بولی۔ ابھی ابھی میں نے ایک گمنام کال ریسیو کی ہے۔ ظفر الملک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا۔ گمنام آدمی نے فون پر کہا تھا کہ وہ میرے لیے ایک ایسے شیر کا انتظام کر سکتا ہے جو بے حد شائستہ ہے اور نوکیلے دانت رکھتا ہے۔ جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر کہو تو شیر کو تمہارے کمرے میں ہی پہنچا دیا جائے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ظفر الملک نے پوچھا۔ میں کیا کہتی؟ خود اسی نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد پھر رنگ کرے گا، اس دوران میں مجھے فیصلہ کر لینا چاہیے، لیسلی نے کہا۔ کس بات کا فیصلہ؟ ظفر بولا۔ ظاہر ہے کہ جنگل کا رخ کرنا پسند کروں گی یا اس کی پیشکش کے مطابق کمرے میں شیر، لیسلی بولی۔ بس، تم جس قسم کی باتیں لوگوں سے کرتی رہتی ہو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اب کوئی چھیڑنے پر تل گیا ہے، ظفر نے کہا۔ لیکن آج ہی کیوں؟ میں تو کئی دنوں سے ایسی باتیں کرتی رہی ہوں، لیسلی نے کہا۔ ہاں، اسے سوچنا پڑے گا، ظفر بولا۔ تم سے ملاقات کے بعد ہی ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر میں جب کسی سے اس قسم کی باتیں کرتی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتی تھی جیسے میں بہت زیادہ نشے میں ہوں، لیسلی نے کہا۔ عجیب طریقہ کار تھا، اس طرح تو تم نے اپنی اچھی خاصی پبلسٹی کر ڈالی، ظفر بولا۔ مجھے کب اچھا لگتا تھا، لیکن اگر میں یہ نہ کرتی تو تم سے کیسے ملاقات ہو سکتی، لیسلی بولی۔ جن لوگوں سے تمہیں ہدایات ملتی ہیں وہ بھی اتنے احمق تو نہیں ہو سکتے، ظفر نے کہا۔ یہی میں بھی سوچتی رہی ہوں، لیسلی نے کہا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، ظفر بولا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ لیسلی بولی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں غیر متعلق باتیں نہیں کر سکتا، ظفر بولا۔ لیکن میں غیر متعلق باتیں ضرور کروں گی۔ جو کچھ میرے ذہن میں ہے اسے کسی طرح بھی روکے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ تم بہرحال اپنے ہی کیمپ کے آدمی ہو، ورنہ ہماری ملاقات کیوں ہوتی، لیسلی بولی۔ ظفر کچھ نہ بولا، اس نے چاروں طرف غور سے دیکھ کر کہا۔ کیا تم مجھے کچھ پلاؤ گے بھی نہیں؟ میں خود بھی نہیں پیتا، ظفر بولا۔ کمال کرتے ہو، خیر مجھے تو پلواؤ، لیسلی بولی۔ ظفر نے فون پر روم سروس سے رابطہ قائم کر کے لیسلی ہی کے مشورے پر کنیاک طلب کی۔ لیسلی نے تھوڑی دیر بعد کہا، اس آدمی کی نشاندہی ہو جانے کے بعد میں تنہا بھی اسے تلاش کر سکتی تھی۔ آخر تم اتنی دور سے میرا ساتھ دینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ لیسلی نے پوچھا۔ ہاں، یہ بات بھی غور طلب ہے، ظفر بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارا کیمپ کچھ نامعلوم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو؟ لیسلی بولی۔ ممکن ہے، ظفر نے کہا۔ مجھے یہ ہدایت ملی تھی کہ میں کلیمنجارو میں قیام کرنے والوں سے اس قسم کی باتیں کروں، اور انہی باتوں کے توسط سے تم سے اچانک ملاقات ہو جائے گی، لیسلی بولی۔ اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ دانتوں پر اور برش کا حوالہ دینے والا ہی وہ آدمی ہوگا جس سے مجھے مل بیٹھنا ہے، ظفر نے کہا۔ اب تم خود سوچو کہ مجھے صرف تمہارے کمرے کا نمبر نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، غالباً روم سروس کا آدمی تھا۔ ظفر نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ویٹر سے شراب اور اس کے لوازمات لے کر دروازہ بند کیا اور لیسلی سے بولا، کیوں نہ اس سامان سمیت تمہارے کمرے میں چلیں؟ کیوں؟ یہاں بیٹھنے میں کیا خرابی ہے، لیسلی بولی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نامعلوم آدمی کی کال آئے گی نا، ظفر نے کہا۔ اسی سے بچنے کے لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں، لیسلی نے کہا اور اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر اس کی سیل توڑنے لگی۔ تو پھر تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے کمرے میں اس کی کال کا انتظار کروں گا، ظفر بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے حالات میں ہم دونوں میں سے کسی کا بھی تنہا رہنا مناسب نہیں ہے، لیسلی بولی۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے آدمی نے تمہیں تنہا کیوں بھیج دیا، ظفر نے پوچھا۔ تم اس قدر سوالات قائم کرتے ہو کہ مجھے الجھن ہونے لگتی ہے، لیسلی بولی۔ حالانکہ یہ صرف دوسری ملاقات ہے، ظفر نے کہا۔ تم سے زیادہ دلچسپ تمہارا اسسٹنٹ ثابت ہوا تھا،
پہلا آدمی تھا جس نے ہمدردی ظاہر کرنے کی بجائے پوچھا تھا کہ نیو یارک ہی میں کیوں نہیں مر گئی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیسلی بولی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہا، ظفر بولا۔ لیسلی نے اپنے لیے شراب انڈیلی تھی اور چسکیاں لینے لگی تھی۔ یہ تو ذرا اچھا نہیں لگتا کہ تنہا پیوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ مجبوری ہے، ظفر الملک نے کہا اور آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہوٹل کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے ماؤتھ پیس میں کہا، کوشن پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن، روم نمبر 103 کی کال روم نمبر 99 میں ڈائریکٹ کر دینا۔ شکریہ، نہیں، صرف تا اطلاع ثانی۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ یہ دیکھنا ضروری ہے، اگر ہم نے اپنے رویے سے کسی کی توجہ ہی اپنی جانب مبذول کرنی ہے تو وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ براہ راست چھیڑ چھاڑ کر بیٹھے، ظفر بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، پھر وہ پیتی رہی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا لیکن فون کی گھنٹی نہ بجی۔ ظفر الملک گھڑی دیکھتا ہوا بولا، میرا پہلا ہی خیال درست تھا، کسی نے چھیڑا تھا تمہیں، تم خواہ مخواہ سنجیدہ ہو گئی۔ تو پھر اب میں اپنے کمرے میں واپس جاؤں؟ لیسلی بولی۔ ظاہر ہے، ظفر نے کہا۔ تم اخلاقاً بھی رکنے کو نہ کہو گے؟ لیسلی بولی۔ اگر ڈیوٹی پر نہ ہوتا تو ضرور درخواست کرتا، ظفر نے کہا۔ عجیب آدمی ہو، لیسلی بولی۔ عجیب نہیں، صرف با اصول۔ کبھی اس وقت مل کر دیکھنا جب ڈیوٹی پر نہ ہو، ظفر بولا۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ بوتل بھی لیتی جاؤ، میرے لیے بیکار ہے، ظفر نے کہا۔ رکھو، میں دوسری بار آؤں گی تو تمہیں منگوانی نہیں پڑے گی، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ظفر نے ہوٹل سے کے ایکسچینج کو مطلع کر دیا کہ اب کمرہ نمبر 103 کی کالیں براہ راست وہیں جائیں گی۔ پھر سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ پیٹ کر رکھ دیا۔ بھنا کر دروازے کی طرف بڑھا، اس بار اسے یقین تھا کہ جیمسن ہی ہوگا، لیکن دروازہ کھولنے پر پھر لیسلی کارڈوبا نظر آئی۔ ظفر نے طویل سانس لی اور ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ کسی نے میرا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ اندر آ جاؤ، ظفر ہنستا ہوا بولا۔ لیکن لیسلی نے کہا، اب آ ہی جاؤ ورنہ کہیں کوئی تمہیں بھی الٹ پلٹ کر کے نہ رکھ دے، ظفر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ظفر دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا اور بولا، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا تھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ بولی۔ تو مجھے فیلڈ ورکر معلوم نہیں ہوتی، ظفر نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، وہ طویل سانس لے کر بولی اور بیٹھ گئی۔ تمہارے کاغذات کہاں ہیں؟ وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس وقت بھی تھے جب میں یہاں تمہارے پاس آئی تھی اور اب بھی ہیں، لیسلی بولی۔ شاید کسی کو تمہارے کاغذات ہی کی تلاش تھی، ظفر نے کہا۔ ہو سکتا ہے، اب مجھے سچی بات بتا دو۔ کیا مطلب؟ لیسلی بولی۔ کیا ہمیں سچ مچ مسانی ولیج میں کسی کو تلاش کرنا ہے؟ ظفر نے کہا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی اور ظفر اسے جواب طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ تمہیں اس قسم کے سوالات کرنے کا اختیار نہیں، وہ کسی قدر تیش میں آ کر بولی۔ کام کی نوعیت مجھے بتائی نہیں گئی، اس لیے ایسے سوالات کرنے کا حق پہنچتا ہے، ظفر نے کہا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی کہ مجھے تم کو مسانی ولیج تک لے کر جانا ہے، لیسلی نے کہا۔ اور کسی آدمی کی تلاش؟ وہ میرا اپنا اضافہ تھا، لیسلی نے کہا۔ بس اب کچھ نہیں پوچھوں گا، ظفر بولا۔ اوہ، تو کیا میرا جواب اتنا ہی واضح تھا؟ وہ بولی۔ ہاں، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا، نہ تم فیلڈ ورکر ہو اور نہ کوئی ایک اہم کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے، ظفر نے کہا۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لیسلی بولی۔ میں ایک تجربہ کار فیلڈ ورکر ہوں، اس لیے مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی، ظفر بولا۔ تم نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ میں فیلڈ ورکر نہیں ہوں؟ لیسلی بولی۔ فیلڈ ورکر ہوتی تو محض اتنی بات پر دہشت زدہ نہ ہو جاتی کہ کسی نے تمہارا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ ایک معمولی کاپی ٹائپسٹ ہو سکتی ہو، وہ ظفر بولا۔ واقعی بہت تجربہ کار ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اس طرح تمہارا سیاحت کا شوق بھی پورا ہو گیا اور شاید ان لوگوں کا کام بھی بن جائے گا، ظفر نے کہا۔ میں نہیں سمجھی، لیسلی بولی۔ اب شاید مسانی ولیج تک جانے کی ضرورت باقی بھی نہ رہے، میری یا تمہاری طرف کے فیلڈ ورکرز اس کے پیچھے لگ گئے ہوں گے جس نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی، ظفر نے کہا۔ مجھے اس قسم کے نتائج اخذ کرنے کو نہیں کہا گیا تھا، لیسلی نے کہا۔ تمہیں تو اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، نتائج کیا اخذ کرو گی، ظفر بولا۔ سنو، مجھے واقعی خوف محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کمرے میں واپس نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ تو جاؤ، بیڈ روم میں سو جاؤ، ظفر سامنے والے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ لیسلی نے میز پر سے بوتل اٹھائی اور بیڈ روم میں چلی گئی۔ ظفر صوفے پر لیٹ گیا
تھوڑی دیر بعد وہ پھر بیڈ روم کے دروازے میں نظر آئی اور ظفر سے بولی، تم بھی یہیں آ جاؤ نا۔ کہہ دیا میں ڈیوٹی پر ہوں، ظفر بولا۔ وہ ڈیوٹی کی شان میں کسی قدر گستاخی کر کے واپس چلی گئی۔ ظفر دوبارہ لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جیمسن کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، روانگی سے قبل میری رقم ایک لفافے میں بند کر کے کاؤنٹر کلرک کے حوالے کر دیجیے گا۔ تم کہاں ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ اوپنگا روڈ پر پام بیچ ہوٹل سے بول رہا ہوں۔ مرغ زنجبار گیسٹ ہاؤس میں کھایا تھا، جیمسن نے کہا۔ وہاں کیسے پہنچے؟ فوراً واپس آؤ، ظفر نے کہا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ اتنی جلدی واپسی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، صبح ہو جائے گی، جیمسن کی آواز آئی۔ کیا بکواس ہے؟ ظفر بولا۔ آپ کی اجازت سے باہر نکلا تھا یور ہائنس، ضروری نہیں کہ اب واپسی بھی آپ ہی کے حکم کے مطابق ہو، جیمسن بولا۔ بہت بری طرح پیش آؤں گا، ظفر بولا۔ مناسب ہی ہوگا کہ آپ اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جائیں، ورنہ وہ پھر آپ کی ڈیوٹی کو کوئی گندی سی گالی دے دے گی، جیمسن نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا جانو؟ ظفر بولا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہاں اس وقت ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں جو مجھے آپ دونوں کی آوازیں سنواتے رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، ظفر بولا۔ صاف بات ہے کہ میں اتنے فاصلے سے آپ دونوں کی آوازیں سنتا رہا ہوں، افریقہ کے کالے جادو کے بارے میں سنتا ہی رہا تھا، لیکن آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ عجیب و غریب بزرگ ہیں، جیمسن بولا۔ ظفر کچھ کہنے والا تھا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کی ایک ایک چیز الٹنے پلٹنے لگا۔ جلد ہی 3 عدد چھوٹے چھوٹے الیکٹرانک بگز دریافت کر لیے، لیکن انہیں جو کا تو رہنے دیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسی قسم کے بگز لیسلی کے کمرے میں بھی موجود ہوں گے اور ان کی ساری گفتگو کہیں اور سنی گئی ہوگی۔ وہ سوچا تھا، لیکن یہ جیمسن آخر کن ذرائع سے کسی ایسی جگہ تک پہنچ گیا؟ بہرحال اس کا مطلب تھا کہ وہ گیا ہاتھ سے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ اس نے لیسلی کو اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس میں شمع برابر بھی چھوٹ نہیں تھا۔ جیمسن سمیت تنزانیہ پہنچنے کے احکامات براہ راست اپنے چیف ایکسٹرو سے ملے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہنچ کر اسے کیا کرنا ہے۔ وہ عورت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کی توقعات کے خلاف وہ خود بھی اسی طرح اگلے مراحل سے لا علم ثابت ہوئی۔ بس دارالسلام سے مسانی ولیج تک جانا تھا، اس کے بعد ٹوٹل بلیک آؤٹ۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پھر کیا ہوگا، اور مسانی ولیج جانے کے بارے میں اسی نے بتایا تھا۔ ظفر الملک کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ دفتن وہ چونک پڑا، ایک نئے خیال نے ذہن میں سر ابھارا۔ کیا ضروری ہے کہ حقیقتاً یہ وہی عورت ہو جس سے اسے ملنا تھا؟ نہ اس نے ابھی تک اس کا پاسپورٹ دیکھا تھا اور نہ ہی دوسرے کاغذات۔ کمرے میں گڑبڑ کی خبر سن کر اس نے اس کے کاغذات کے بارے میں پوچھا ضرور تھا، لیکن طلب کر کے دیکھے تو نہیں تھے۔ یہ اس سے بنیادی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ پہلی ہی ملاقات پر کاغذات دیکھے بغیر مطمئن نہ ہو جانا چاہیے تھا۔ محض شناختی علامت کافی نہیں ہوتی، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ محض زبان سے ادا کی جانے والے الفاظ ہوں۔ اگر وہ اس کا نام معلوم کرنے کا مجاز تھا تو کاغذات بھی طلب کر سکتا تھا، اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ بہرحال اگر اب وہ کاغذات دکھانے میں ہچکچاہٹ ظاہر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس عورت سے انہیں ملنا تھا یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورت میں یہی ہوا ہوگا کہ متعلقہ افراد نے اسے غائب کر کے اس کی جگہ اس عورت کو دی ہوگی۔ ظفر نے آگے بڑھ کر بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی۔ آؤ، آ جاؤ، تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ ظفر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز نظر آئی، بستر پر نہیں لیٹی تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنے کمرے میں واپس جاؤ، میزبانی میرے ذمہ۔ اس کی فکر نہیں، اپنی رقم میں ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی ہوں، لیسلی بولی۔ تو پھر اٹھو، کہیں چلتے ہیں، ظفر نے کہا۔ لیسلی نے کرسی کی پشتگاہ سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ سڑک پر آئے اور لیسلی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم پہلے بھی کبھی یہاں آ چکے ہو؟ نہیں، پہلی بار آیا ہوں، ظفر بولا۔ میں بھی پہلی بار ہی آئی ہوں، کہیں اس طرح باہر نکلنے میں پریشانی نہ ہو۔ چلو زیبرا بار میں چل کر بیٹھیں، ماحول بدل جائے گا، لیسلی بولی۔ یہ کہاں ہے؟ اسی عمارت میں، تنزانیہ روم کے برابر، لیسلی بولی۔ مگر سنو، ہم سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جو کچھ تمہارے کمرے میں ہوا اس کی اطلاع ہوٹل کی انتظامیہ کو دینی چاہیے تھی، ظفر نے کہا۔ کون ان بکھیڑوں میں پڑے؟ خواہ مخواہ پولیس کو کیوں متوجہ کیا جائے، لیسلی بولی۔ تمہارے ملک کا سفارت خانہ شاید اسی سڑک پر ہے، ظفر نے کہا۔ ہاں، NBC بلڈنگ میں۔ کیوں؟ لیسلی نے پوچھا۔ چلو اپنے کاغذات وہاں امانتاً جمع کرا دو، ظفر بولا۔ کاغذات؟ اوہ ہاں، وہ اپنی جیبیں ٹٹولتی ہوئی بولی۔ اوہ کاغذات، خدا کی پناہ،
انہیں میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہونا چاہیے تھا. کہیں تمہارے بیڈ روم میں تو نہیں گر گئے؟ وہیں میں نے اپنا کوٹ اتارا تھا، لیسلی ہکلا کر بولی. چلو دیکھیں، ظفر نے بھی کسی قدر بدحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. وہ پھر لفٹ کی طرف واپس آئے. لیسلی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی. چال میں لڑکھڑاہٹ بھی پیدا ہو گئی. 5ویں منزل پر پہنچ کر وہ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ ظفر کے کمرے میں بڑی تھی. بیڈ روم میں اس کے گمشدہ کاغذات نہ مل سکے. ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی. اچھی طرح ذہن پر زور دو، کہیں وہ تمہارے کمرے میں تو نہیں رہ گئے؟ ظفر نے کہا. خدا جانے، میں نے کوٹ کی جیب میں ہی رکھے تھے، لیسلی بولی. اور رقم؟ ظفر نے پوچھا. وہ بھی نہیں ہے، اس نے کہا. تو چلو تمہارے کمرے میں چل کر دیکھیں، ظفر نے کہا. وہ کرراہ کر اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی. ظفر نے سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے. اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ عورت ہرگز نہیں ہو سکتی جس سے اسے ملنا تھا. لیسلی کے کمرے میں سچ مچ ابتری نظر آئی. سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا. ایک ایک چیز الٹ پلٹ ڈالی گئی تھی. وہ دیوانہ وار اپنے کاغذات تلاش کرنے لگی. شاید کچھ رقم بھی کمرے میں موجود تھی جس کا حوالہ بار بار دے رہی تھی. بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ رہانسی ہو کر بولی. ظفر سوچ رہا تھا کہ اب اس کمرے میں الیکٹرانک بگز کی موجودگی ناممکن ہے. اس ڈرامے کے ساتھ ہی انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہوگا. لیکن آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ غالباً یہ حرکت اس لیے کی گئی تھی کہ کہیں میں کاغذات طلب نہ کر بیٹھوں. یقیناً اصل عورت پر ان نامعلوم افراد نے قابو پا لیا ہے اور اس کی جگہ یہ عورت لیسلی کارڈوبا کا رول ادا کر رہی ہے. تم کیا سوچ رہے ہو؟ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ وہ پھر بولی. سچی بات بتا دو. ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا. میں نہیں سمجھی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیسلی بولی. پہلے تم نے مسانی ولیج میں کسی کی تلاش کا ذکر کیا تھا، پھر کہا کہ تم نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی اپنے اسی بیان پر قائم ہوں. مسانی ولیج تک تو جانا ہی ہے. وہ طویل سانس لے کر بولی. اچھی بات ہے، اب آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. ظفر بولا. تو مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی. مجھے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں ملی. وہ اس کا بازو چھڑا کر نکلا چلا گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.